ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 سے شروع کریں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور انہیں اس شخص کا قصہ پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. یہاں ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے. یہ مثال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی آیات کو جھٹلانے والوں کے بارے میں بیان کی ہے، یہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا. وہ ان کا عالم تھا، ان کے قواعد کا حافظ تھا، ان کا ماسٹر تھا جسے عام زبان میں کہیں. اور جب وہ پوری طرح قابل ہو گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر اس نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یعنی عمل ہی نہیں کیا. اور پھر آہستہ آہستہ جب عمل نہیں کر رہا تھا تو پیچھے ہٹتا گیا، دور ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ علم بھی بھول گیا، علم بھی اس سے چھین لیا گیا، اور بالآخر وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. کتنی زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ اگر انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے. صرف پیچھے نہیں رہتا بلکہ آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، کیونکہ انسان یا ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. ہدایت اور گمراہی، روشنی اور اندھیرا ایک جگہ نہیں ہوتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. وَاتْلُ تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے، علیہم ان کو، یعنی اپنی قوم کو اور تمام لوگوں کو جن تک بھی یہ کتاب پہنچے. نبأ ایک خبر، نبأ اہم خبر کو کہتے ہیں جو اہم بھی ہوتی ہے اور فائدہ مند بھی ہوتی ہے. الذی آتیناہ آیاتنا، اس شخص کی خبر، اس شخص کا قصہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم دی تھی، اور اتنی تعلیم کہ وہ ایک ماہر عالم بن گیا. یہ کون شخص تھا؟ کیا صرف کسی ایک متعین شخص کے بارے میں بات ہے؟ مفسرین نے بعض نام لیے ہیں، جیسے بنی اسرائیل میں سے بلعم بن باعور کا نام لیا گیا، یا اسی طرح کچھ اور لوگوں کے کہ جنہیں کتاب الہی کا علم حاصل تھا لیکن پھر وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا اور شیطان اس کو پھسلا کے کہیں اور لے گیا. لیکن کوئی بھی حتمی بات نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کس شخص کے بارے میں بات ہے، تعیین نہیں کی گئی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر اس شخص کی بات ہے اور ہر دور کے اس شخص کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کا علم دے، پھر وہ اس پر عمل نہ کرے اور پھر آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے ہوتے بالکل ہی اس سے باہر نکل جائے. یعنی یہ ہر اس شخص کی مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ اس کو پوری طرح قبول نہ کرے، اور یا تو اس کا
یعنی دل سے قبول نہ کرے، ظاہراً ظاہراً بس لیتا رہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی بھی طرح ان پر عمل نہ کرے. کیونکہ جو چیز انسان کے دل کو لگ جاتی ہے نا، جو چیز انسان کو فائدہ مند نظر آتی ہے، پھر وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اسے گرنے نہیں دیتا. مثلاً پیسے ہمیں فائدہ مند نظر آتے ہیں، کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، بیگ کی بھی اندر والی پاکٹ میں رکھتے ہیں، گھر میں بھی سامنے نہیں رکھ چھوڑتے، کہیں اندر سنبھال کے چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑے فائدے کی چیز ہے. گولڈ ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات گھر میں بھی نہیں رکھتے، لاکر میں جا کے رکھتے ہیں کہ گھر بھی محفوظ نہیں، ایسا نہ ہو کہ ڈاکہ پڑ جائے. خوب اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہم اپنی اپنی زندگی میں خود سے جھانک کے دیکھ سکتے ہیں اپنے دل میں کہ ہمارے دل میں کن چیزوں کی کتنی محبت ہے، ان کی کتنی ویلیو ہے، ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ترین چیز کیا ہے، کس کو ہم کھونا نہیں چاہتے، کس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، کس چیز سے ہم جدا نہیں ہونا چاہتے. وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم صحت، تندرستی، بیماری، تھکاوٹ ہر حال میں کرنا ہی چاہتے ہیں؟ کیا اس لسٹ میں قرآن بھی ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے یہ سوچ رکھا ہو کہ مرتے دم تک اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو پڑھتے رہنا ہے، اس پر عمل کرتے رہنا ہے، اس کو سیکھتے رہنا ہے، اس میں غور و فکر کرتے رہنا ہے، اس کو سکھاتے رہنا ہے. اس کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے مزید ہمت طاقت دے لکھنے کی، یا کوئی ٹیکنالوجی کی، یا کسی بھی طرح کی کوئی اسکل مجھے دے، تو اس کے ساتھ میں اس کی خدمت کروں. کیونکہ علم کے 3 درجے ہوتے ہیں نا. پہلا درجہ ہوتا ہے جس میں انسان کوئی چیز پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. دوسرا درجہ ہوتا ہے جس میں انسان اسے جس چیز کا مزہ خود آ جاتا ہے پھر اس کو دوسروں تک لے جاتا ہے، اسے پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، دوسروں کو کنونس کرتا ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنی سکلز اس میں ڈالتا ہے، اپنا مال و دولت اس میں ڈالتا ہے، اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ اس میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اگلے درجے پر پہنچے لوگوں کے فائدے کے. کیونکہ مثال کے طور پر اگر آپ صرف خود پڑھ کے عمل کر لیتے ہیں، فائن فائن اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگلی سیڑھی آپ کب چڑھیں گے؟ جب آپ دوسروں کو سکھائیں گے. جب آپ دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں، اور اگر آپ سامنے بیٹھے 4 لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو وہ 4 لوگوں تک ہی رہتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ان سے ملٹیپلائی ہو کے چند اور لوگوں تک چلا جائے گا. لیکن جب آپ اس میں اپنا وقت، اپنا دماغ، اپنی ایفرٹ، اپنے سکلز، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں اور اس کو کسی ایسے طریقے سے پیش کرتے ہیں، چاہے لکھ کے، اپنی لکھی ہوئی کتاب صدیوں بعض اوقات باقی رہتی ہے. جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی، آج تک اللہ نے اس کی حفاظت کی اور وہ پڑھی پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح اور بھی علماء کی کتابیں، صرف یہی نہیں. اسی طرح آج کے دور میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ہنر دیا ہے کسی بھی طرح کا، تو اس کے ذریعے اگر آپ اس کو دوسروں تک لے جاتے ہیں، مثلاً اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور اس دور میں انٹرنیٹ کے تھرو آپ کہاں سے کہاں ریچ کر سکتے ہیں، تو obviously آپ کا دائرہ کار پوری دنیا تک چلا جاتا ہے. اور پھر اگر آپ کو مختلف لینگویجز آتی ہیں، یا آپ کوئی ٹیک پرسن ہیں، یا کسی بھی طرح، تو پھر یہ یہ تینوں درجے جو ہیں اسٹیپ بس، یعنی کہ پہلے درجے میں جتنا آپ کریں گے اتنا فائدہ، دوسرے میں جتنا آپ کریں گے، تیسرے میں جتنی محنت لگائیں گے اسی اعتبار سے آپ کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا. لیکن اگر آپ پہلے ہی درجے پر آپ چڑھے تھے، ابھی سیڑھی پہلی پہ قدم رکھا تھا، سیکھا، کورس مکمل ہوا، پڑھنا پڑھانا چھٹ گیا، اور اس کے بعد دنیا دنیا دنیا، اور جو سیکھا تھا وہ بھی پانی میں بہہ گیا، وہ وقت بھی ضائع. تو یہاں پر اس شخص کی مثال ہے جو عمل نہیں کرتا، جو اس کو سیکھتا سکھاتا نہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی کھال سے نکال دینا. جیسے بکری کی کھال کھینچ دیتے ہیں یا مرغی کی کھال اتار دیتے ہیں، تو وہ ایک اور ہی شکل نظر آتی ہے اس کی،
کچھ اور ہی ہوتا ہے. یا سانپ اپنی کینچلی سے باہر نکل آتا ہے. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا، اسے باہر نکل جاتا ہے، یعنی اپنی کیچلی بس چھوڑ جاتا ہے پیچھے اور خود کچھ اور کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے پرانے کپڑے اتار دیتا ہے، یعنی پہلے جو اس نے دین میں آنے کا لبادہ اوڑھا تھا، اسکارف پہنا تھا، گاؤن پہنا تھا، وہ سارا کچھ اتار دیتا ہے، کچھ اور ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی یہ صرف عمل میں سے ایک مثال، ایک صرف 1% ہی ہے. گاؤن اسکارف از 1% اونلی پارٹ آف دین. باقی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے. مثلا ایک شخص ہے، وہ اپنے اچھے اخلاق کا، جب قرآن پڑھا رہا ہے، سنا رہا ہے، روز اچھے اخلاق کا کچھ لبادہ چڑھا لیتا ہے، اور پھر جب وہ چھوڑتا ہے تو اس کے بعد وہ چونکہ یاد دہانی نہیں ہوتی، پھر وہی بد زبانی، بد اخلاقی، غصہ، دوسروں کے مذاق اڑانا، وہی سب غلط حرکتیں شروع کر دیتا ہے. وہ لبادہ اتر گیا، باہر نکل گیا اس سے. تو فنسلخ منہا، یعنی جو آیات کا علم اس کو ملا تھا، جو آیات اس کو دی گئی تھی، وہ نافرمانی کی وجہ سے اس سے چھن گئی، وہ لباس اس کا اتر گیا اور وہ اس اطاعت سے باہر نکل گیا. اور جب اطاعت سے نکلا تو گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا. تو یہ صرف بنی اسرائیل کے شخص کی بات نہیں، آج ہم میں سے ہر مسلمان کی بات ہے جو قرآن پڑھ کر اس کو چھوڑ دے، اس پر عمل نہ کرے. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر اس آدمی سے ہے جو قرآن پڑھے گا، جب اس کی آواز کے حسن کا چرچا ہو جائے گا تو اسے اسلام کا پشت پناہ سمجھا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ اسلام سے عاری ہوگا، اسے پشت کے پیچھے پھینک دے گا، اپنے پڑوسی پہ تلوار اٹھائے گا، اس پر شرک کا الزام دھرے گا، یعنی بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، دین پڑھ کے سب کچھ کر کے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا. میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ان دونوں میں شرک کے قریب تر کون ہوگا، الزام لگانے والا یا جس پہ لگایا جائے؟ فرمایا لگانے والا، الزام لگانے والا. تو یہ ایسی حرکتیں وہی کرتا ہے جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب کوئی علم حاصل کر کے غلط کام نہیں چھوڑتا نا، تو وہ شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے، شیطان اس پہ قبضہ جما لیتا ہے. من اعرض عن ذکری من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو یہاں پر کیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس پہ قبضہ جما لیا، اس پہ غالب آ گیا. شیطان جو اسے کہتا تھا وہ سب وہی کر رہا تھا. اب شیطان کس برائی کا حکم نہیں دے گا اس کو، جو شیطان کے پیچھے لگ جائے، اس کا مطلب جو شیطان کہہ رہا ہے وہ کرے جا رہا ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ غاوین میں سے ہو گیا، بہکنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی گمراہ ہو گیا، بگڑ گیا اور الٹیمیٹلی ہلاکت میں جا پڑا. تو جب انسان شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کی پیروی کرتا ہے تو انسان شیطان کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا ہے. اور اسی میں سے ایک آیات کا علم ہونے کے باوجود اس سے روگردانی کرنا، منہ پھیر لینا، اپنی مرضی کرنا، اپنی خواہش پہ چلنا. تو آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے منہ پھیر لینا، یہ شیطانی وسوسوں کے اثرات سے ہوتا ہے. اور جب انسان شیطان کی بات مان لیتا ہے تو شیطان پھر اس کی بھاگ پکڑ لیتا ہے، اس کو اپنی مرضی سے آنکتا ہے، ہمیشہ گمراہ کرتا ہے، اپنے تابع کر لیتا ہے، پوزیس کر لیتا ہے، کنٹرول میں لے آتا ہے. نیکسٹ آیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان لٹکاتا ہے، یا تو اسے چھوڑ دے تو بھی وہ زبان لٹکاتا ہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پس آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کی وجہ سے بزرگی اور کمال کی چوٹیوں تک پہنچاتے، اور آخرت کے بلند درجات بھی عطا کرتے، یعنی دنیا میں بھی عزت دیتے اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتے۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں درجات کی بلندی صرف علم کی وجہ سے نہیں ہوتی، جب تک ایمان نہ ہو، اور ایمان میں عمل شامل ہوتا ہے، اور جب تک انسان اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل نہیں کرتا۔ جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتا نا، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جو دکھاوے کے لیے کرتا، دنیا کو بتانے کے لیے کہ مجھے اتنا اور اتنا علم ہے، میرے پاس یہ اور یہ سرٹیفکیٹ ہے، یعنی دین کے بارے میں، تو اس کو وہ بلندی حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ شخص اپنے وقت کا ایک بڑا عالم تھا، لیکن اس کو درجات کی بلندی نصیب نہیں ہوئی کیونکہ وہ ان آیات پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہتا ہے اس علم کی ایمان کے موجود ہونے کے ساتھ انسان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، یہ مطلب ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے علم میں بھی ترقی کی، پھر ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا۔ اخلد الی الشیء کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کی طرف مائل ہو جانا، اسی کا ہو کے رہ جانا، یعنی وہ تو بس دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اور وہ عمل کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آیتوں کے سبب بلند مرتبے عطا کرتے، اور اتنا بلند ہو جاتا کہ شیطان وہاں تک نہ پہنچ سکتا، لیکن چونکہ وہ خود نیچے گرا، خود دنیا سے چپکا، لہٰذا شیطان نے اس کو گرا کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ خواہشات کی پیروی، واتبع ہواہ، یہ تھا اصل مسئلہ، کہ اس نے اپنی عقل چھوڑ دی، اپنے علم کو چھوڑ دیا، اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ یعنی جن لوگوں کی عقل پر ان کی خواہشات غالب آ جائیں، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ وہ عقل استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، سمجھنا نہیں چاہ رہا، وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نا ہمارا دل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے دماغ، جب دل کے جذبات حاوی ہو جاتے ہیں تو دماغ کی سوچ، فائدہ نقصان پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ علم کا دروازہ کھلنے سے پہلے بھی محروم ہوتے ہیں اور کھلنے کے بعد بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ واتبع ہواہ، ہوا جو ہے یہ خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خواہشات میں بھی خاص طور پر حرام چیزوں کی طرف نفس کا میلان کرنا، کیونکہ ایسا شخص جو حرام خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے چل پڑے، اس کا مرتبہ اور مقام گر پڑتا ہے، کیونکہ جنت اسی کو ملے گی جو اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کر سکے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فإن الجنة هي المأوى. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا، خواہش کے پیچھے نہیں چلا، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. لیکن اس کے برعکس جو نفس کو اپنی خواہش کے پیچھے لگا لیتا ہے تو پھر اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. لیکن جو حد سے بڑھ گیا، طغا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے حلال حرام یہاں تک جانا، حلال طریقے سے خواہش پوری کرنا ہے، جیسے شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کے باہر، شادی کے باہر غیر عورتوں سے تعلق رکھنا وہی جو بیوی سے رکھا جاتا ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے. اور جو حد کراس کر گیا پھر اس کے لیے گمراہی کا رستہ کھل گیا اور وہ ہلاکت میں جا پڑا. سورۃ القصص میں بھی آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے صرف اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہو، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، بس اس کو یہ پتا ہو کہ میرا دل کیا کہتا ہے. ہاں میں جانتا ہوں لیکن اب دل کی ماننی پڑتی ہے. اور جہاں تک خواہش نفس کی پیروی ہے تو یہ انسان اگر اس کے پیچھے لگ جائے تو اللہ کے رستے سے نکل جاتا ہے وہ باہر. قرآن مجید سورۃ صاد میں آتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. اور خاص طور پر علم کے باوجود خواہش کی پیروی کرنا جو ہے یہ پھر خواہش کو الہ بنانا ہوتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم. اضلہ اللہ علی علم. کیا بھلا آپ نے اس شخص کے حال پہ بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے؟ اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، یعنی وہ جانتا تھا پھر بھی بھٹک گیا، اور اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. تو جو شخص اس دنیا میں اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتا ہے پھر وہ ایسے رستے ڈھونڈتا ہے کہ دین کا نام بھی لگا رہے لیکن مرضی اپنی کرتے چلے جائے. لہذا وہ اصل دکھا یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ دین کی پیروی کر رہا ہے حالانکہ وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی چھین لیتے ہیں اس سے. ایسے شخص کی مثال کیا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس کی مثال کتے کی طرح ہے. کس چیز میں؟ ہانپنے میں، مشقت اٹھانے میں. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. خواہ آپ اس کے اوپر حملہ کریں، کوئی بوجھ ڈالے تب بھی وہ ہانپے گا، چھوڑ دیں تب بھی ہانپے گا. یعنی آپ اس کو ڈانٹیں، جھڑکیں، دھتکار کے نکال باہر کریں. تحمل علیہ، حملہ آور ہونے میں یہ چیزیں آتی ہیں. آپ اس کو پتھر ماریں، آپ اس کو ڈانٹیں، چیخیں اس پر، اس کو باہر نکال دیں تب بھی وہ زبان لٹکا کے ہانپے گا. وَإِن تَتْرُكْهُ، اور اگر آپ اس کے پاس سے گزر جائیں، آپ نے اس پرواہ بھی نہیں کی کہ کتا بیٹھا ہے کوئی، یلہس، پھر بھی وہ ہانپ رہا ہوگا. یعنی محنت کر کے بھی ہانپتا ہے، بغیر محنت کے بھی ہانپتا ہے. تو تھکاوٹ یا پیاس اور گرمی کی وجہ سے انسان جب یعنی جانور جب زبان نکال لیتے ہیں، منہ کھول لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ صرف کتا ہے کہ جو آرام کی حالت میں بھی کھولتا ہے، یعنی ہانپتا ہے. باقی جانور جو ہے صرف پیاس اور گرمی کی وجہ سے ہانپتے ہیں. جیسے چڑیا پرندے وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں درختوں پہ بیٹھے منہ کھول کے ایسے سانس لے رہے ہوتے ہیں. یعنی دوسرے جانوروں پر اگر آپ حملہ کریں یا گرمی ہو شدید یا تو وہ زبان باہر نکالیں گے ورنہ ہانپیں گے نہیں. اگر آپ انہیں کچھ نہیں کہتے تو وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن کتا جو ہے وہ ہر حال میں کرتا ہے. تو یہاں اس انسان کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ زبان کا نکالنا جو ہے ایک تشبیہ ہے، یعنی زبان لٹکانا، یعنی خواہش نفس، یعنی مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کتے کی طرف پتھر بھی پھینکے نا ایک دفعہ ضرور دیکھے گا کوئی ہڈی تو نہیں آئی. یعنی اس کی لالچ، یعنی ہر چیز میں وہ
اپنی خواہش پوری کرنے کی سوچتا ہے. تو جو شخص اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کی یہ مثال ہے کہ ایسے شخص کو آپ اگر کچھ سمجھائیں، کچھ ڈانٹیں، کچھ کریں، تب بھی وہ اپنی گمراہی میں ہی رہے گا، اور اگر آپ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں تب بھی وہ بھٹکتا رہے گا. ابن قیم کہتے ہیں پس وہ شخص جس کو اللہ نے اپنی کتاب دی اور اس کو اس کا وہ علم دیا جس سے دوسروں کو محروم رکھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اللہ کی ناراضگی کو اس کے غصے پر ترجیح دی اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دی اور مخلوق کو خالق پر ترجیح دی، تو اللہ نے ایسے آدمی کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ حکمت کا ملنا اور نہ ملنا اس کے لیے برابر ہے. تحمل علیہ کا معنی کرتے ہیں اگر آپ اس پہ حکمت کا بوجھ لاد دیں، سمجھا سمجھا کے آپ اس کو حکیمانہ وائز باتیں بتائیں، تو بھی وہ ان کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر اس کو آپ چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ سمجھائیں، تو بھی وہ بھلائی کی طرف نہیں آئے گا. حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافق ہے جو حق پہ قائم نہیں رہتا، اس کو دعوت دی جائے یا نہ دی جائے، نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے، وہ اس کا حال برابر ہے، وہ ایک جیسا ہی. یعنی یہاں بھی ہانپ رہا ہے، یہاں بھی ہانپ رہا ہے، مطلب یہ کہ کچھ بھی کر لو اس نے وہی رہنا ہے جو وہ ہے، کچھ نہیں بدلنا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. یعنی یہ مثال جو ہم نے اس آدمی کے لیے بیان کی ہے، یہ دراصل وہ ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جسے ہم نے اپنی آیات دی لیکن وہ ان سے نکل گیا، ان کی پابندی قبول نہ کی. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ قصے بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. یعنی جو لوگ ایسے لوگ ایسی مثالوں سے سبق سیکھیں اور ہوش میں آئیں، اور ایسا کرنے والے کے لیے دل میں فکر مند ہوں کہ ہمیں ایسا نہیں بننا. یہ انتہائی بری مثال ہے. یعنی کتے کی مثال جو ہے کہ وہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو کتا نہیں کہلوانا چاہتا. کتا گالی سمجھی جاتی ہے نا کسی کو کتا کہنا. تو ایسا شخص جو ہے وہ دنیا کا کتا بن گیا، دنیا کے پیچھے لگ کے، دنیا کی محبت میں، اپنی خواہشات پوری کرنے میں. ہاں لیکن کتا کہتے کیونکہ اس کی عادتوں کی وجہ سے، اس کی عادتیں ایسی ہیں، اس کی حرص، اس کی لالچ، اس کی خواہش نفس. اصل میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا اصل فائدہ کس چیز میں ہے. یعنی صرف دنیا کے پیچھے جانے میں، یا کوئی دین کا حصہ بھی اس میں رکھنا ہے ہمیں. آپ دیکھیں دنیا میں جن لوگوں نے بڑے بڑے نام کمائے ہیں نا، مال کمایا یا شہرت کمائی یا بہت کنٹریبیوشن کوئی کی دنیا کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اگر آپ ان کے حالات پڑھیں تو جو ان کی آخری عمر ہوتی ہے نا، اس میں انہیں ہر چیز بے معنی لگ رہی ہوتی. انڈیا کے ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ٹاٹا، نام سنا ہوگا ٹاٹا گروپ کا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل جب آخری عمر تھی تو اپنی پراپرٹیز اور ان چیزوں کے بارے میں کسی جج کے پاس گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا مول لے چکا ہوں، اب بیاج پہ جی رہا ہوں. یہ ان کا جملہ تھا.
یعنی جو میں نے کمانا تھا، کرنا تھا، کھا پی لیا، سب کچھ کر لیا، اور اب بس دن کاٹ رہا ہوں. واٹ نیکسٹ؟ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جس سے مجھے کوئی ہوپ ملے کہ اتنی ساری زندگی کی محنت، تھکاوٹ میرے کسی کام آئے. بڑھاپے میں بھی کام نہیں آتی، اور مرنے کے بعد تو ایمان نہیں تو کچھ بھی کام نہیں آنے والا. اسی طرح ایک اور بلینئر، اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جس کے امریکن تھا، وہ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، یو نیم اٹ، لیکن خوشی نہیں تھی. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ سب مجھے کرنا کیا ہے، یعنی کیا میں نے ہے، کمایا میں نے ہے، اور میرے مرنے کے بعد یہ کہاں جائے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، واٹ نیکسٹ؟ کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں. تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو آخرت پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی صرف دنیا کے لیے کمائے چلے جا رہے ہیں اور دنیا ہی بنائے چلے جا رہے ہیں. دین کے لیے اگر اس مال کا 10واں حصہ کیا، 2% بھی انہیں، 2.5% بھی انہیں کہا جاتا ہے نا خرچ کرو ضرورت مندوں پہ، تو وہ ان کی جیب سے نہیں نکلتا. اولاد کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں، اور وہ اولاد جس کو یہ پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہے، وہ نکمی نکلتی، وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتی، وہ ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے مال. ہمیں پتا ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ دینا نہیں چاہتے، کچھ لگانا نہیں چاہتے، نہ اپنا وقت، نہ اپنی جوانی، نہ اپنا مال، نہ اپنا صدقہ خیرات، کچھ بھی نہیں. جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دانہ بھی ڈالو گے نا 700 بن کے نکلے گا، فی سبیل اللہ کرو گے تو پھر ہمارا ایمان کیا ہے؟ کیا ایمان ہے ہمارا کہ ہم کس آخرت کو مانتے ہیں؟ ہم دنیا کو ہی آخرت سمجھتے ہیں. ان چیزوں پہ پھر بھی کام کر لیں گے جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں کچھ نظر آ جائے، کوئی شہرت مل جائے یا کوئی چیز سامنے نظر آ رہی ہو. ایمان بالغیب تو وہ ہے نا کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور پھر بھی ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اپرچونٹیز دی ہیں نا اس دنیا میں کہ ہم یہاں بلندی حاصل کریں، کچھ کریں، اور آخرت میں بھی بلندیاں حاصل کریں. لیکن ہم صرف دنیا کی لالچ میں پڑ کے، دنیا کے حقیر حقیر فائدوں کے پیچھے وقت لگا کے ہم اپنے ان ساری اپرچونٹیز کو گنوا رہے ہیں. یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، واپس نہیں آئے گی. نیکسٹ آیا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی نفسوں پہ ظلم کرتے رہے. یعنی ہماری ان آیات کو مانا نہیں، قرآن کی جو آیات ہیں، اور نہ مان کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا ہی بگاڑا، اپنا ہی نقصان کیا. آسی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی استاد جی، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے مختلف بعض اوقات لوگوں سے بات ہوتی ہے کسی بھی اس طرح کے کانٹیکس میں، بیک گراؤنڈ میں، تو ایسا لگتا ہے کہ پرسیپشن کا فرق ہے کہ جو دنیا کی چھوٹے چھوٹے گولز یا خواہشات یا ٹھیک ہے جائز ضرورتیں بھی ہیں، ان کے ایکسپریشن میں وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو، اس امپورٹنٹ نیڈ، اس چیز کو چھوڑ کے یا اس سے ہٹ کے ہم کوئی اور چیز کیسے کر سکتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک تو ہے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، لیکن وی ہیو دس اینڈ دس اینڈ دس کمنگ اپ. تو بہت ایکسپریشن سے ہی لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی ہے ان کی نظر میں. بالکل. تو جب ہم کمپیریزن، کیونکہ یہ تو قرآن کریم بار بار پڑھیں تو آپ کے وہ ری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا ویژن کی، ایک طرح سے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا واقعی امپورٹنٹ ہے، کیا دے دینا، کیا رکھ دینا بہتر ہے، کیا تھامنا لازم ہے. جیسے کل ہم بات کر رہے تھے یمسکون الکتاب، اسی کی کنٹینیوشن کہ ہمیں جب کوئی ٹرینر، پرسنل ٹرینر یا ڈائٹیشین کہتا ہے یہ کرو یہ کرو، ہمیں وہ بہت بڑا لگتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ والی ایکسرسائز میں کر لوں؟ آئی مین بیکاز اف یو آر ناٹ یوز ٹو ڈوئنگ سم تھنگ جس کو زیادہ ٹائم دینا ہے آپ کو، تو آپ وہ گول اچیو
تبھی کرو گے جب اس کو آپ ریگولرلی اب اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو گے. جس طرح کہ ہم اگر روز یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے اس کو ایبزارب کرنا، اس کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کسی ایک نئے آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تم دنیا کو اس کو سائڈ تو پہ رکھ پہاڑ دو، لگے گا. بس آخرت کی فکر کرو، تو کہے گا کیا، یعنی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یو آر ناٹ ریئلسٹک، یو نو. سو جی نیکسٹ آیا آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے بس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی جس کو اللہ نے ہدایت کی توفیق دی وہ ایمان لے آیا. اور اللہ کس کو توفیق دیتا ہے؟ جو طلب کرتا ہے، جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے، جس میں خیر ہوتی. تو جس کو اللہ نے دیکھا کہ یہ قابل ہے، اس کو توفیق دی، وہ ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، اور اسی طریقے پر مرتے دم تک قائم رہا، اور وہ حق کے ساتھ ہدایت پا گیا. اور اسی طرح جو حق سے منہ موڑ گیا، تکبر کیا، اللہ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کو گمراہ کر دیا، اور وہ خسارے میں پڑ گیا. یہ آیات جو ہے نا، یہ اس پیچھے جو گزرا ہے واقعہ، یہ سب اہل علم کے لیے شدید ترین آیات ہیں. کہ اللہ کسی کو قرآن کا علم دے اور حکمت عطا کرے، اور پھر وہ انسان دنیا کی خواہشات کی طرف چل پڑے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. اور پھر یہ کہ اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے. تو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت علم ہے اور ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. انسان کسی بھی وقت بھٹک سکتا ہے. اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اور جو علم اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو ہر خواہش پرست عالم جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے ان آیات میں. یعنی اہل علم جو ہیں ان کے لیے ایک خطرناک چیز ہے یہ خواہشات کی پیروی کرنا. سادہ اس سے میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ واقعی یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، انہی کو تو لوگ دیکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. مطلب دین کی وہ ایک پکچر پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے. اب اگر وہ دین کی پکچر پیش کر رہے ہیں لیکن پس پردہ دنیا کی خواہشات ان کے اوپر حاوی ہیں، اور اندر سے کچھ اور اندر ہے. سے کچھ اور ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح وہ ظاہر بھی ہو جائیں گی، چاہے وہ ان کے لباس کے ذریعے سے یا ان کے شان و شوکت کے ذریعے سے. تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے کہ دین میں یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں، چاہے اس کا ذرائع کچھ بھی ہو اس کے کمانے کا، اس کو بالکل. حاصل کرنے کا. اور پھر خاص طور پر مال کی حرص، یہ زیادہ خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان آدمی کی مال اور جاہ کی حرص اس کے دین کو نقصان دیتی ہے. اسی طرح یہ کہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں وہ دلوں کو ٹیڑھا کرنے کا سبب بنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر دنیا برسا دی جائے گی، یعنی خوب مل جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر مزید دنیا کی طلب. سب کچھ ہے، پھر مزید اور ہو تو ظاہر مزید کے لیے پھر آپ کو دین کا رستہ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا وقت کسی اور چیز میں لگانا پڑتا ہے، پھر آپ کے پاس وقت نہیں بچتا کہ آپ اس کام کو کریں.
ابن قیم کہتے ہیں اہل علم میں سے جس نے بھی دنیا کو ترجیح دی اور اس کو محبوب جانا تو لازمی طور پر وہ اللہ کی بات پر ناحق بات کہے گا، یعنی وہ دین کو بدلنے کی کوشش کرے گا، آیات کی تعویل اپنی مرضی سے کرے گا تاکہ جو اس کا اپنا غلط عمل ہے وہ جسٹیفائی ہو سکے، یعنی اپنے فتووں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں ناحق باتیں کرے گا جو دین کا حصہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم سب کو دعا بھی اپنے لیے کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تو نے اگر یہ رستہ دکھایا تو ہم واپس نہ پلٹیں، ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہوں، کیونکہ ٹیڑھی چیز میں کچھ اندر نہیں جاتا۔ اور اسی طرح وہ دعا اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ نیکسٹ آیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، یہی لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ یہاں حق سے روگردانی کرنے والوں کی ایک اور مثال بیان ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو حق سننا ہی نہیں چاہتے، ان کو دلچسپی نہیں کوئی قرآن کی بات سنے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا بھی ایسی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھنا چاہتے، ایسی کوئی تحریر ہی نہیں پڑھنا چاہتے کہ جس سے ان کو کوئی ہدایت ملے، اور نہ ہی ان باتوں پہ کوئی مزید غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اگر کچھ کان میں پڑ بھی جائے۔ تو ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کے اندر بھی اپنے فائدے کی چیز کو سمجھنے کی حص ہوتی ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں خطروں سے، فائدے کی چیز کا کہاں ان کا کھانا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی دور سے گھاس میں گرا ہوا ان کو دانا نظر کہاں سے آ جاتا ہے، سیدھی فلائٹ وہیں آ کے لینڈ کرتی ہے اور چنتے ہیں، دو تین ٹونگے مارتے ہیں پھر اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہاں سے آئے ہیں یہ، خوشبو آئی ہے ان کو یا ان کی نظر اتنی تیز ہے کہ اتنی ساری جگہ میں ایگزیکٹلی اس جگہ، اور گھاس کے اوپر، گھاس کے تو اندر ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس میں کچھ ہے، تو اپنے فائدے کو کیسے پہچانا؟ آنکھیں ہیں نا، استعمال کی، وہاں پہنچ گئے اپنے منزل پہ۔ لیکن جو شخص، کیونکہ انہیں انٹرسٹ ہے نا، انہیں بھوک لگے کہ ان کو تو کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینا، انہوں نے تو خود ہی اپنے لیے تلاش کرنا ہے، ہر حال میں تلاش کرنا، وہ بھوکے مر جائیں گے، لہٰذا ان کو کھانا نظر آ جاتا ہے۔ تو جس کے اندر حق کو تلاش کرنے کی ایسی بھوک اور تڑپ نہیں ہے، اس کے سامنے بھی کوئی چیز پڑی ہو تو وہ نہیں اس کو سمجھ آئے گی، کیونکہ وہ اپنا، اس کا دل ہی نہیں اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر وہ کوئی ایفرٹ لگائے گا ہی نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا فَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے تو جہنمی کے لیے بنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ جہنم میں ڈالے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں کہتی ہے نا کہ اگر اس کا بیٹا جیسے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے مثلاً، تو کہتی ہے کہ میں نے بیٹا اسی لیے تو پیدا کیا تھا، تو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ اس طرح جائے، لیکن یہ ایک محاورتاً ایک بات ہوتی ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا سب کو فطرت پر، ہدایت پر، الستو بربکم، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اپنے حواس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ میرے مخلوق میں سے یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے اور یہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ یعنی اللہ نے ان کو دل، دماغ، آنکھیں دے کر پیدا کیا تھا
ہدایت کا سامان کیا، اپنی پہچان کرائی جب وہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا عہد الست میں، پچھلے ہفتے جو ہم نے پڑھا ہے، تو وہ سب کچھ حجت پوری کی، عقل بھی دی، وحی بھی دی، فطرت بھی، ہدایت کے سارے ذرائع دیے ان کو، لیکن انہوں نے کسی ایک سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہلاکت میں جا پڑے۔ وجہ بتا دی گئی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، یعنی حق کو نہیں سمجھتے۔ کائنات میں بے شمار نشانیاں بکھری ہوئی ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، حق نہیں دیکھتے، باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، اور بہت کچھ سن رہے ہوتے ہیں، بول بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی نہ قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، بصیرت سے کام ہی نہیں لیتے، نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے۔ کوئی دلیل ان کو دلیل نظر نہیں آتی، اس دلیل کا کوئی وزن نظر نہیں آتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون لقوم یعقلون لقوم یتفکرون، اور وہ اسی سے تو آری ہیں، نہ عقل رکھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ نشانیاں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جس کا کوئی دل ہو یا وہ کان لگائے یا اس کا دل حاضر ہو۔ اور سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عقل سے کام لینے والوں کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ایسے لوگوں کو جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے بدترین جانور کہا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک جانوروں میں سے بھی بدترین جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ جانور بھی اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے۔ یہاں فرمایا اولئک کل انعام، ایسے لوگ بالکل مویشیوں کی طرح لائف سٹاک ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے گمراہ، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، کیونکہ وہ اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں، جو انہیں دانا کھانا ڈالتا ہے اس کو پہچان لیتے ہیں، ان کو اپنی سردی گرمی کا پتہ ہوتا ہے، جو چیزیں اللہ نے ان کے لیے پرسکرائب کی ہیں وہ ان کو انہی کو کھاتے ہیں، اور چیزیں نہیں کھاتے۔ مثلا بکری گھاس تو کھائے گی، گوشت نہیں کھائے گی، اسی طرح مرغی جو ہے یا جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں، کیونکہ ان کو پتہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ حتیٰ کہ شہد کی مکھیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف ان پھولوں پہ بیٹھتی ہیں جن کا رس میٹھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی غلطی سے کسی اور پر بیٹھ جائے تو دوسری مکھیاں اس کو مار دیتی ہیں کہ تم یہ شہد کے چھتے میں نہیں لا سکتی۔ تو مطلب جانور ہوں، انسیکٹس ہوں، پرندے ہوں، ان سب کو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہے، لیکن جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا فائدہ کس میں ہے، اور پھر آپ دیکھیے جانور اپنے گھاٹ کو پہچانتے ہیں۔ گدھا ہے، گدھا جس کی عقل آپ کہتے ہیں کم ہے، لیکن ایک دفعہ آپ اس کو رستہ دکھا دیں نا، یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے یہاں، وہ پہچان کے وہ جاتا رہتا ہے، اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اپنی چراگاہ کو پتہ ہوتا ہے، ان کو اپنے پانی پینے کی گھاٹ کا پتہ ہوتا ہے، اپنے فائدے کی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، جہاں نقصان کی کوئی چیز ہے، خطرے کی کوئی چیز آتی ہے، بھاگ نکلتے ہیں۔ ایک مکھی کو بھی آپ پکڑنے لگے تو بھاگ جاتی ہے، حالانکہ وہ مکھی چھوٹی سی چیز ہے۔ تو جانور جو ہیں وہ اپنے رب کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے نفع نقصان کو بھی پہچانتے ہیں، لہٰذا وہ انسان سے زیادہ عقل مند ہیں ان دو کوالٹیز کی وجہ سے۔ تمام جاندار اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن جو نافرمان لوگ ہیں وہ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے۔ جانور اپنے مقصد زندگی کو بھی جانتے ہیں کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، تو اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں سواری کے لیے پیدا نہیں ہوا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی میرا کام یہ نہیں ہے، یعنی عقل ہے تو کہا نا۔ پھر اسی طرح کچھ جانور ایسے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا بھی تھا،
تو یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا یہ انجام ہونے والا ہے کہ ان کا انجام جہنم ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، سوئے ہوئے، غور و فکر نہ کرنے والے، یعنی جو سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے اس کی طرف سے غافل ہیں، یہ مطلب ہے۔ یعنی اور غفلت کا مقصد، غفلت کی وجہ کیا ہے؟ آخرت کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے دنیا کا، ساری دلچسپی دنیا میں ہے، فوکس میں کچھ اور ہے، لہذا باقی چیزیں دھندلائی ہوئی ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کان، آنکھیں اور دل اللہ کی نعمت ہے، اگر ان کو حق پہچاننے میں استعمال کیا جائے، اور ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اعضاء کے استعمال کے حوالے سے بندوں کی تین قسمیں ہیں، یعنی اپنے ایکشنز کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کے اعضاء میں سے ہر عضو کے لیے ایک عبودیت ہے، یعنی عبادت کا ایک طریقہ ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے، اور اس سے وہی مطلوب ہے، اسی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے اعضاء کو، اپنے کان، آنکھ، اپنے دل، دماغ کو ان کاموں میں استعمال کرتے ہیں جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی اپنے مقصد زندگی کو پہچانتے ہیں۔ دوسرے، جس مقصد کے لیے اعضاء کو پیدا نہیں کیا گیا وہ کام کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص ایسا کرے گا ظاہر ہے کہ وہ ان کو مس یوز کر رہا ہے اور ان کا نقصان ہی ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ کچھ بھی نہ کرنا، نہ اچھا کرنا نہ برا کرنا، ایسا شخص بھی خسارے میں ہے۔ پہلی قسم کا جو شخص ہے اس کا ہر کام ہی عبادت ہے، یعنی چاہے وہ حرکت میں ہو یا سکون میں ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، سوار ہو، لباس پہنے، بولے یا خاموش رہے، ہر چیز اس کی عبادت ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ کا قرب اس کی تمنا ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے شخص کا ہر عمل اس کے خلاف ہے، اور تیسری قسم کا شخص جو ہے یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ انسان وہ ہے جو بیکار ہے، مہمل ہے، نہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور نہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایسا شخص دنیا پر بھی اور دین پر بھی بوجھ بنا ہوا ہے، جو کچھ کر کے نہیں دیتا۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں ان کی جزا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یاد رکھیے، فرائض کے بعد نوافل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں پناہ دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ پھر وہ اپنے اعضاء کو صحیح رستے میں استعمال کرنے لگتا ہے، میں بن جاتا ہوں، یعنی اللہ کی دی ہوئی توفیق اس کو مل جاتی ہے۔ تو اب انسان کے اوپر ہے، چاہے تو وہ فرشتوں کی طرح اوپر چلے یا پھر جانوروں کی طرح یا ان سے بھی بدتر ہو کر نیچے گرے۔ ابن کثیر کہتے ہیں انسانوں میں سے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے جیسے فرشتوں سے افضل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو یہ جانور اس سے زیادہ کامل ہیں، یعنی جانوروں سے بھی نیچے ہوگا۔ نیکسٹ آیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو اور چھوڑ دو انہیں جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں،
وہ ضرور بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 172 جو اس سورت کی تھی اس میں عہد الس کا ذکر آیا تھا، اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر آیا جنہوں نے اللہ کی آیات کی قدر نہیں کی اور اللہ کی طرف سے عمدہ صلاحیتیں پا لینے کے باوجود وہ اندھے بہرے بن گئے۔ اب یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے صرف اچھی صفات اور اچھے اچھے نام ہیں، تو اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو جو گمراہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، جیسے پیچھے جن کا ذکر آیا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسماء اسم کی جمع ہے، وہ لفظ جو یا تو صرف ذات پر دلالت کرے یا ذات کے ساتھ اس کی صفت پر بھی، یعنی اس کی صفات میں سے کسی بھی صفت پر، اور خواہ وہ اسم صفات سے مشتق ہوں جیسے رحمان، رحیم، یا مصدر ہو جیسے رب ہے، السلام ہے۔ اور الحسنہ جو ہے احسن کی مؤنث ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ تمام ناموں سے زیادہ اچھے اور تمام ناموں سے زیادہ جلیل القدر ہیں۔ اور للہ کو پہلے لاگے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، حصر پیدا کرنے کے لیے، یعنی سب سے اچھے نام صرف اور صرف اللہ کے ہیں، یہ مطلب ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ناموں کو اچھا نام کہا ہے کیونکہ یہ سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں، دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مقاتل اور دیگر مفسرین کہتے ہیں یہ آیت مسلمانوں کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی، وہ اپنی نماز میں کہتا تھا یا رحمان یا رحیم۔ مکہ کے ایک شخص نے کہا کیا محمد اور اس کے اصحاب یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ ایک رب کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اس بندے کو کیا ہے کہ وہ دو رب کو پکار رہا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی کے سب نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو فدعو ہے نا، تو دعا دو طرح کی ہوتی ہے، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ۔ یہاں پر اس دعا میں دعائے عبادت اور مسئلہ دونوں شامل ہیں، مطلب جب کوئی چیز چاہیے، مطلوب ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اس میں یعنی کسی ایسے نام کے ساتھ پکارو جو اس وقت کی آپ کی ضرورت ہو۔ مثلا جاب چلی گئی تو کس نام سے پکاریں گے اس کو؟ یا رزاق، یا فتاح، یا رحمان، یا رحیم، یہ جنرک ہیں، ہر چیز میں رحمت چاہیے ہوتی ہے اللہ کی۔ ہاں، پھر فرمایا تو آپ دیکھیے کہ فدعوہ بہا، دعا جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ، ٹھیک ہے؟ دعائے عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جیسے نماز اور اذکار اور قرآن کی تلاوت، ٹھیک، اور دوسری کون سی بتائی میں نے؟ مسئلہ، یعنی جس میں سوال کیا جاتا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعائے مسئلہ ہے، دعا کریں، مانگ رہے، دعا میں مانگنا دعائے مسئلہ، اور دعا کہتے ہیں اللہ کو پکارنا جس میں کچھ مانگا نہیں جاتا بلکہ اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا مطلب ہے کسی ایک طرف جھک جانا، اعتدال سے اعراض کر کے دوسری طرف جھک جانا، ظلم کرنا، منحرف ہو جانا۔ اسی سے لحد ہے، لحد وہ اس قبر کو کہتے ہیں جو ایک طرف کو بنائی جاتی ہے۔ الحاد کا معنی تکذیب بھی کیا گیا ہے کہ جو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے نام مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے ناموں میں الحاد کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے،
جیسے مشرکین نے کہا مثلا اللہ کے نام سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں میں سے عزیز سے عزا بنا لیا، یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف اسے اضافہ کر لینا، یہ بھی الہاد ہوتا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یا اس کے ناموں میں کوئی کمی کر دینا، یعنی کسی ایک نام کو پکڑ لینا اور باقیوں کو کبھی ذکر ہی نہ کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ کے ناموں میں الہاد کی ایک صورت تعویل، تعطیل، تشبیہ سے کام لینا۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو، یعنی یہ اگر نہیں مانتے تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور وہ جزا دیے جائیں گے اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے الہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سب نام انتہائی اچھے ہیں، کوئی بھی کم نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور بلا شبہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی 8 نمبر کو رکعتیں پوری ہونی چاہیے رات کے وقت۔ اور اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ من احصاها دخل الجنہ، یعنی جو انہیں گنے گا جنت میں داخل ہوگا۔ گن کے یعنی انسان پڑھے نام، کھلا بھی پڑھ سکتے لیکن گننا بھی چاہیے کبھی کبھی۔ اور ویسے بھی احصا کا علماء نے کچھ اور معنی بھی بتایا، اور وہ یہ کہ جو اچھی طرح پڑھے، ان پہ غور کرے اور ان کے مطابق زندگی بھی بسر کرے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ جی جی ہاں، بس تھوڑا سا رہتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نام ہے نا، ان کے کچھ قواعد بھی ہیں، اصول بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کا ہر نام ایک عظیم صفت پر مشتمل ہے، یعنی جو اللہ کی پہچان کراتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ پھر یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں، ہم نہیں بنا سکتے اپنے پاس سے نام۔ کئی لوگ اللہ تعالیٰ کو انجینئر اور پتہ نہیں ڈاکٹر اور کیا کیا کہنے لگتے ہیں، تو یہ تو انسانوں کے پیشے ہیں۔ تو ہمیں کتاب و سنت سے ہی نام لینے چاہیے، اپنی طرف سے افعال سے نام نہیں بنانے چاہیے۔ پھر ان میں تحریف نہیں کرنی چاہیے، تمثیل نہیں کرنی چاہیے، اور تعطیل نہیں کرنی چاہیے۔ تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انکار کر دینا، معطل کر دینا، ہے ہی نہیں۔ ہاں؟ نہیں، تعبیل تو میں نے نہیں کہا، تحریف، تعطیل، تکییف، تمثیل۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نام کسی مخصوص تعداد میں نہیں دیے گئے ہمیں۔ ہاں یہ کہا گیا کہ آپ 99 یاد کر لیں تو جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن نام صرف 99 نہیں ہے، زیادہ بھی ہیں۔ جیسے وہ آتا ہے نا اس دعا میں، اسألک بکل اسم، یہ غم کی دعا ہے نا، اسألک بکل اسم، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے بدولت، سمیت بہ نفسک، جو اپنے لیے رکھا، اپنا نام رکھا، او انزلتہ فی کتابک، او علمتہ احدا من خلقک، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک،
کچھ نام تو ایسے ہیں جو صرف اللہ کے غیب کے خزانے میں، کسی کو نہیں پتا ان کا۔ اللہ کے ناموں سے جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے، اس لیے حریص ہوں اللہ کا نام لے کر دعا کرنے میں۔ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک شخص نے اپنی نماز پوری کر لی اور تشہد میں بیٹھا ہے اور یہ دعا کہہ رہا ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو 3 دفعہ پڑھا اور فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے ناموں سے بعض ناموں سے جب دعا کرتے ہیں تو گمی ہوئی چیز بھی مل جاتی یا پھر مانگی ہوئی چیز مل جاتی۔ اسی طرح دعا قبول ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری ہم تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بہت زیادہ احسان کرنے والا اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جلال اور اکرام والے رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، جب اس کے لیے سوال کیا جائے اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ نیکسٹ آئے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ساری مخلوق ایک طرح کی نہیں ہے، کچھ اندھے بہروں کا ذکر ہوا ہے تو کچھ ایسے ہیں کہ جو عقل سے بھی کام لیتے ہیں اور عدل کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ امت سے مراد وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، جو جتنے بھی انسان ہم نے پیدا کیے اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے، وہ علماء کا گروہ ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یہدون بالحق، حق کا علم حاصل کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جب وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں تو اسی علم کی بنا پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق کی طرف دعوت دینے والوں کو دنیا میں بھیجتا رہتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے، انبیاء کے بعد بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس صحیح علم ہوگا۔ آخری آیت نہیں، ایک اور بھی ہے جی۔ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں ضرور بتدریج پکڑیں گے جہاں سے وہ علم بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ صالح علیہ السلام لوگوں کے ذکر کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کا یعنی نیک لوگ جو ہیں ان کا ذکر پیچھے آیا نا کہ بھی یعدلون، تو پھر اس کے بعد یہاں کذبوا کی بات آئی ہے، جھٹلانے والوں کی۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو فوراً نہیں پکڑا جاتا بلکہ آہستہ آہستہ ڈھیل دے کے پکڑا جاتا ہے، استدراج۔ یہ یہاں پر استدراج کی بات ہوئی ہے۔
اہل معنی کہتے ہیں کہ استدراج یہ ہے کہ ایک بندہ کسی چیز کی طرف جب تھوڑا تھوڑا کر کے چھپ کر چڑھتا ہے، اچانک نہیں پہنچتا، کھلم کھلا نہیں جاتا، تو اس کو استدراج کہتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا تھوڑا چھپ کے. تو یہ لفظ درج سے ہے. درج، درج سیڑھی کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ درجہ سے ہے، ایک منزل کے بعد دوسری منزل. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جایا جاتا ہے. شیطان ان کے اعمال مزین کرتا ہے اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے. وہ نافرمانی کرتے ہیں اور ان کو مزید نعمتیں مل جاتی ہیں. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو نعمتوں میں فراخی اور وسعت عطا کرتے ہیں اور ان کو شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں. من حیث لا یعلمون، انہیں پتہ بھی نہیں کدھر کو جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اسے وہ کچھ عطا کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو یہ استدراج ہے. یعنی آپ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ پر ہر چیز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، اولاد ہے، سب کچھ. تو یہ نعمتیں کیوں ہیں؟ اطاعت میں نہیں ملی، نافرمانیوں میں ملی ہے، امتحان کے طور پہ ملی ہے، آزمائش ہے. وہ آتا ہے نا فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یعنی اللہ کی بات جب انہوں نے نہیں مانی تو ہم نے انہیں اور دیا، وہ سمجھے اللہ ہم سے راضی ہے، حالانکہ ان کی پکڑ ہونے والی ہے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو پے در پے نعمتیں دے رہا ہے اور آپ پھر بھی نافرمانی پہ قائم ہیں تو ڈر جائیں، کیونکہ یہ اس کی طرف سے استدراج ہے کہ وہ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے. نیکسٹ آیا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. یعنی ان کو لمبی مدت دے رہا ہوں کہ نافرمانیوں میں اور بڑھ جائیں، لیکن میری چال بڑی مضبوط ہے کہ وہ مجھے ہرا نہیں سکتے، ایک دن پکڑ ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.